نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نماز کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، محرم شریف کی مصروفیات 10 محفلیں آپ نے سماعت فرمائی، اور اس سلسلے میں ہمارا نماز کے مسائل پر درس موقوف ہوا۔ آج الحمدللہ ہم جو گفتگو نماز کے شرعی مسائل پر آپ سماعت فرما رہے تھے، تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا نماز کے فرائض جو ہیں اس کا متعلق شرعی حکم یہی ہے کہ اس کا کرنا نہایت ضروری ہے، یعنی فرض عمل جو قرآن اور حدیث سے ہم تک پہنچتا ہے، جو چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیز فرض ہے، تو پھر فرض کی کتنی ہمیں کیئر کرنی چاہیے، کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اور کل قیامت کے دن اگر وہ فرض ہم سے چھوٹ گیا تو اس کی پکڑ کیا ہوگی، سزا کیا ہوگی، اور ہمارے اوپر اس کی کیا ازالہ ہوگا۔ تو فرض کے متعلق فرمایا تو اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی ایک چیز فرض ہے، نماز 5 ٹائم، مرد عورت چھوٹا بچہ بڑا، یعنی سمجھدار، تو مسلمان پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اگر کوئی انکار کر دے وہ کافر ہے۔ اسی طرح بلا عذر شرعی اس کو ترک کرنے والا فاسق اور فاجر اور مرتکب گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یعنی اب فرض نماز بھی سمجھ لو، فرض روزہ بھی سمجھ لو، فرض حج بھی سمجھ لو، اور جب بچے ماں باپ یعنی جوان ہو جاتے ہیں تو اولاد کی شادی سنت ہے، لیکن ماں باپ کے لیے فرض ہے۔ اب ماں باپ نے سمجھ لو کہ جب تک جوان بچیاں جوان بچے ہیں ان کی شادیاں، حج بھی فرض ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ پہلے شادیاں کریں، پہلے یہ حکم ادا کریں پھر حج پہ جائیں۔ اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تو قرضہ اتارنا فرض ہے، حج فرض نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے کہ فرض شریعت میں کیا کیا حکم ہے، اور وہ ہمیں اس کے متعلق کیا کیا دیا جاتا ہے۔ تو جو ایک وقت بھی فرض نماز قصداً بلا عذر شرعی چھوڑ دے، دانستہ قضا کرے، وہ فاسق اور مرتکب اور جہنم کا اس کے اوپر مستحق ہے۔ یعنی فرض کی گنجائش بالکل نہیں ہے شرع کے اندر، کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ جس نے فرض کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، جس نے جان بوجھ کر فرض چھوڑا اس کی سزا جہنم ہے، اور اس کی معافی تلافی توبہ استغفار کرے۔ جو فرض مرتکب ہو چکا ہے یعنی چھوڑ چکا ہے، گناہ ہو چکے ہیں، وہ معافی کرے اور ان کی قضائیں کرے۔ کوئی نمازیں چھوٹ چکی ہیں تو نمازوں کی قضائیں اور ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح فرض کے بعد اب حکومت ہے واجب۔ کہ واجب کیا کیا درجہ ہے؟ واجب بھی شریعت کے اندر اس کا حکم ہے کہ جو اس کا نہایت کرنا ضروری ہے، وہ بھی کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو جو دلائل اس کے اندر متعلق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے، لیکن واجب کا انکار کرنا بد مذہب ہے، گمراہ ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ واجب جان بوجھ کے ادا نہیں کر رہا، چھوڑ رہا ہے، لیکن شریعت نے اس کو کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ وہ بد مذہب ہے اور وہ توبہ کرے۔ اسی طرح بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ کسی واجب کو قصداً ایک مرتبہ چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ جب ہم بار بار اس واجب کو چھوڑیں گے اور اس کی واجب کی صحیح ادائیگی نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے اللہ کی شریعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، فرض کی اہمیت اور واجب کی اہمیت آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اسی طرح سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب، مقروء، مقروء تنظیمی، مقروء تحریمی، یہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پھر نماز کے 7 شرائط، یہ 13 شرائط ہیں، 7 اندر کے 7 6 بار کے، ان کو بھی ہم نے سننا ہے۔ پھر نماز کے ارکان، قیام، رکوع، سجد، سجدہ، تلاوت، یہ سارے مسائل کے انشاءاللہ آپ کو اسی 2-4 منٹ کے اندر آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ ضرور اس کا نماز کے بعد 3 سے 4 منٹ اللہ کی دعا کے لیے، دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ضرور اس میں آپ تعاون فرمائیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔